بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج کے پروگرام میں ہم مختصراً بات یہ کریں گے کہ امریکہ جنگ بند تو کرنا چاہتا ہے لیکن کیسے. اب یہاں دو باتیں ہو رہی ہیں اس وقت. امریکہ کے ایک فلسفی ہیں جو ٹرمپ کے سپورٹر بھی ہیں اور اس کے نقاد بھی ہیں. اسٹیو بینن ان کا نام ہے. بڑے ذہین اور بڑے مؤثر طریقے سے بات کرنے والے، اور ان کا بہت اثر ہے. جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں یہاں پر، کنزرویٹو لوگ جو ہیں، ان پر ان کا بہت اثر ہے ان کی باتوں کا. اور پچھلی ٹرمپ گورنمنٹ میں وہ بڑے اعلیٰ عہدے پر تھے گورنمنٹ میں، لیکن اس وقت ان کے وہ کسی عہدے پہ نہیں ہیں. ان کا اپنا ایک ویڈیو چینل ہے، وار روم اسے کہتے ہیں وہ. تو وہ وہاں سے اپنا وہ براڈ کاسٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا بہت انفلوئنس ہے. انہوں نے کل یہ کہا کہ جو ہارموز ہے اس کو کھولنے کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اور یہی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہی کچھ دن پہلے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں. اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ اصل میں کیا بات ہے. ان کے جو حمایتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل بہت بڑے جینیس ہیں، اور وہ اس طرح متضاد باتیں کر کے اور مختلف باتیں کر کے جو ہیں، جو ان کے اپوننٹس ہیں، ان کے مخالفین کا، ان کو وہ آف بیلنس رکھتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ٹرمپ آگے کیا کرے گا. تو اس لیے یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے یہ جان بوجھ کے کریٹ کرتے ہیں. جو ان کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے حکومت چلانے کا، ملک چلانے کا، کہ آپ کسی بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آپ نے پورا کیاس کریٹ کیا ہوا ہے ملک کے باہر بھی اور ملک کے اندر بھی. آپ کی کسی کو بات سمجھ نہیں آتی ہے. آپ اب بھی کچھ کہتے ہیں، اگلے دن کچھ کہتے ہیں، اسی دن میں دو دفعہ بیان بدل دیتے ہیں. بہرحال یہ مسئلہ ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ہیں. وہ آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو وہ وہاں پر ہیں، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہارموز کو کھولنا میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے جن کا تیل اور مال وہاں سے گزرتا ہے. اور اسٹیو بینن جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ جو عرب ممالک ہیں جن کے تیل کی جو ہے ترسیل رکی ہوئی ہے اور جن پر ایران حملے کر رہا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فوجیں آگے لگائیں اور ایران پر حملہ کریں اور ہرمز کو کھولیں. وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ہم ان ممالک کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ان ممالک کو پیسے دیتے ہیں، اور یہ ممالک جو ہیں اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے اور سارا کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. اصل حقیقت مختلف ہے. امریکہ نے جو وہاں اڈے لیے ہوئے ہیں، جو وہاں ان کو فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، اور وہ اس بنا پہ ہیں کہ یہ اڈے جو ہیں یہ ان عرب ممالک کی حفاظت کے لیے ہیں، اور اس کے لیے ان سے پیسے چارج کیے جاتے ہیں. ان کو امریکی اسلحہ بیچا جاتا ہے بہت بھاری تعداد میں، بڑے مہنگے داموں. پھر ان ممالک کی، خاص طور پہ آپ کے امارات کی، سعودی عربیہ کی اور قطر کی، یہاں پر اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے. صرف سعودی عرب کی جو یہاں انویسٹمنٹ ہے وہ 350 ارب ڈالر ہے سیکیورٹیز میں. صرف سیکیورٹیز میں 350 ارب کی ڈالر سعودی عربیہ کی ہے. اور سعودی عربیہ نے $1 ٹریلین کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم یہاں پر انویسٹ کریں گے. اسی طرح جو آپ کا یو اے ای ہے، انہوں نے 1.4 ٹریلین کی کمٹمنٹ کی ہے، اور قطر نے 1.2 ٹریلین کی کمٹمنٹ کی ہے. اور اس وقت بھی ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سینکڑوں ارب ڈالرز کی ہے یہاں پر ہے. اس کی ایگزیکٹ فگرز موجود اس لیے نہیں ہے کہ بہت ساری انویسٹمنٹ جو ہیں وہ امریکہ سے باہر سے ہو رہی ہیں، اور وہ ہو رہی ہیں لندن سے. لندن میں ایک کمپنی ہے جو جس کی اونرشپ تو ان کی ہے سعودیز کی یا یو اے کی، لیکن وہ یہاں انویسٹ کیسے کر رہے ہیں جیسے ہم لندن میں لندن کی کمپنی انویسٹ کر رہی ہے.
تو وہ سعودی انویسٹمنٹ شمار نہیں ہوتی، لیکن وہ اصل میں سعودی انویسٹمنٹ ہے. تو سینکڑوں ارب ڈالر کی یہاں انویسٹمنٹ کی ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ جی یہ عرب ممالک اپنا خود کچھ کریں، وہ سعودی عربیہ خاص طور پہ اور باقی ممالک جو ہیں وہ ابھی ریسٹرینٹ اس لیے شو کر رہے ہیں کہ ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو حملے کر رہے ہیں وہ آپ پہ نہیں کر رہے ہیں، ہم امریکی جو ہیں ٹارگیٹس ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں سے ہمارے پر حملے ہو رہے ہیں. لیکن جو ظاہر ہے کہ ان کے جو سویلین انفراسٹرکچر پہ جو اٹیک کیے ہیں اس کے جواب میں ایران یہ کہتا ہے کہ آپ کیونکہ آپ نے ہمارے سویلین انفراسٹرکچر پہ اٹیک کیے ہیں، ہمارے کالجوں پہ، اسکولوں پہ، یونیورسٹیز پہ، گھروں پہ، اور باقی جو ہمارے آئل کے فوجی تنصیبات ہیں ان پہ کیے ہیں آپ نے، تو ہم ابھی اسی کے جواب میں کر رہے ہیں. تاہم بات یہ ہے کہ یہ عربوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ جنگ عربوں نے نہیں چھیڑی. آپ نے عربوں سے یا مسلمانوں سے یا دوسرے ممالک سے صلاح مشورہ کر کے، حتیٰ کہ یورپ سے بھی آپ نے کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا، صلاح مشورہ یورپ سے بھی نہیں کیا، جو آپ کے الائز ہیں ان سے بھی صلاح مشورہ نہیں کیا، وہ جنگ چھیڑ دیا آپ نے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عربوں کا مسئلہ ہے. یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، عرب تو اس میں پھنس گئے ہیں، ایران والے تو خیر پھنسے ہی ہوئے تھے پہلے. تو اس لیے اس بات میں وزن نہیں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یا اسٹیو بینن کی، لیکن یہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہرمز کا مسئلہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، یہ عربوں کا مسئلہ ہے. لیکن یہ صرف بیانیہ بنانے کی بات ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے. اور امید ہے کہ اس پہ آگے چل کے کوئی بات بہتر ہو سکے گی، لیکن فی الحال جو ہے وہ یہاں بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی دوسرا بیانیہ تو آپ سن ہی رہے ہیں کہ جنگ کریں گے اور اتنے ہزاروں جو ہیں وہ 10,000 ہمارے جو ہیں وہ فوجی وہاں پہنچ چکے ہیں اور حملہ کرنے لگے ہیں، وہ تو آپ سن ہی رہے ہیں. تو اس لیے اس کو میں نے نہیں کہا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ساتھ چل رہی ہے کہ وہاں 10,000 یہ لوگ اگر پہنچے ہوئے ہیں تو ساتھ یہ بھی ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے. شکریہ، خدا حافظ.